سائے میں ہر مصلحت کے پلے، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ شہر اقتدار کے میں رہنے والے، میری دھرتی گلگت بلتستان کے میرے عظیم بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، مختلف پارٹیز کے رہنما جو یہاں پہ تشریف فرما ہے، اس کے علاوہ پاکستان بھر سے جو ہمارے ساتھ یکجہتی کے لیے یہاں پہ آئے ہیں، میں اپنی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اپنے بھائیوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ آج اسلام آباد کے اندر گلگت بلتستان میں وہاں عوام کے ساتھ جو ظلم، جو جبر، جو زیادتیاں ہو رہی ہے، ان محرومیوں کے خلاف آپ یہاں پہ احتجاج کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اظہر نے تفصیل سے آپ کو آگاہ کیا کہ گلگت بلتستان کے اندر یہ جو احتجاج جو پچھلے کئی مہینوں سے ہو رہا ہے، اس کے ایجنڈا کیا ہے، وہ کون کون سے پوائنٹس ہیں جس کے لیے وہاں پہ ٹھٹھرتی سردی میں -20-25 کے اندر عوام نکل کر دن رات دھرنے دیے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام صرف اور صرف گندم کے لیے روڈوں پہ ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ جو چارٹر آف ڈیمانڈ عوامی ایکشن کمیٹی کا ہے، وہ بالکل تفصیلی ابھی آپ کے سامنے پیش ہوا۔ ہم اپنے گلگت بلتستان کے اندر اختیارات مانگ رہے ہیں۔ ہمارے جو ریسورسز کو لوٹا جا رہا ہے، ہم اس پہ اپنا حق مانگ رہے ہیں۔ ہمارے دریاؤں کو، پورا اس خطے کو جو سیراب کرتی ہے، ان کو رائلٹی دینے کے بجائے ان کو کے اوپر سبسڈیز کا خاتمہ اور ٹیکسز کا نفاذ، جو وہاں پہ جابرانہ ٹیکسز ہے، ہم اس کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہمارے پہاڑ جس پہ معدنیات ہے، ان کو لیزز پہ دیے جا رہے ہیں اور مقامی لوگوں کو فائدہ ہی نہیں ہے، 1 روپے کا بھی فائدہ نہیں ہے۔ یہ بڑے بڑے سرمایہ دار وہاں پہ آتے ہیں، ہمارے پہاڑ لوٹ کے لے کے جاتے ہیں، ہمارے خزانے وہاں پہ لوٹ کے لے کے جا رہے ہیں۔ یہ سارے پوائنٹس ہیں جن کے لیے گلگت بلتستان کے عوام وہاں پہ کھڑے ہیں۔ اور میں بدقسمتی سے آج یہ کہتا ہوں کہ اس وقت عوام ہزاروں کی تعداد میں یادگار شہداء سکردو میں اور گلگت میں احتجاج کرنے پر مجبور ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے وہاں پہ جو ایک ڈمی اسمبلی ہے، جس کے اپنے پاس کوئی اختیارات ہی نہیں ہے، جو اپنے تنخواہوں کے اور اپنے مراد کو بڑھانے کے علاوہ وہ 1 روپے کا بھی کام نہیں کرتے ہیں، آج وہاں کے جو نام نہاد وزراء ہے، وہ عوام کی نمائندگی کرنے کے بجائے وفاق اور اسلام آباد کے حکم پر وہاں ہمارے عوام کے اوپر ٹیکسز کا نفاذ کرتے ہیں، سبسڈیز ختم کرتے ہیں۔ وہاں ایک ہی گندم جو پچھلے 75 سالوں میں گلگت بلتستان کے عوام کو ایک ہی گندم پہ سبسڈی دی جا رہی تھی، وہاں غربت ہے۔ وہاں کے عوام جو 5500-5600 روپے میں گندم نہیں خرید سکتے ہیں، اس کے باوجود بھی ان بے غیرت قانون ساز اسمبلی کے جو نام نہاد لولی لنگڑی اسمبلی کے جو ممبران ہیں، انہوں نے قرارداد پیش کر کے وہاں پہ سبسڈی کا خاتمہ کیا۔ انہوں نے ریونیو ایکٹ کے نام سے ریونیو ایکٹ کا نفاذ کیا، جس کے تحت اس وقت وہاں کوئی بھی بندہ اپنی زمین پہ اگر ایک دکان بناتا ہے تو وہ میونسپل کمیٹی اور وہاں کی جو انتظامیہ ہے ان کو 50 سے 70 ہزار روپے پیسہ ایڈوانس میں دینا پڑتا ہے۔ ایسے کالے قوانین وہاں پہ انہوں نے نافذ کیے ہیں، جس کے خلاف اس وقت پورا گلگت بلتستان کھڑا ہے۔ میرے بھائیوں، اس کے ساتھ ساتھ مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ جو 76 سال سے ہمارا جو پاکستان کے ساتھ ایک معاہدے کے تحت ایک کیئر ٹیکر کی حیثیت سے پاکستان گلگت بلتستان کو چلا رہا ہے، لیکن بدقسمتی سے وہاں کے عوام کو ان کے مسائل کو حل کرنے کے بجائے ان کو آئے روز محرومیوں کی طرف دھکیلتا ہے۔ اور یہ جو نیشنل میڈیا اور یہاں کے جو پاکستان کی میڈیا ہے، گلگت بلتستان کے جو بھی مسائل ہیں ان کو نظر نہیں آ رہے ہیں، اور آج تک کسی بھی میڈیا نے صحیح طریقے سے گلگت بلتستان کے جو عوامی مطالبات ہیں ان کو ہائی لائٹ نہیں کیا۔ ہمیں افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں
کہ گلگت بلتستان کے اندر جو بھی حق کی بات کرتا ہے، جو بھی رائٹس کی بات کرتا ہے، جو بھی گندم سبسڈی کی بات کرتا ہے، جو آئینی حقوق کی بات کرتا ہے، جو پانی کی بات کرتا ہے، بجلی کی بات کرتا ہے، یہ سرکار ان کو ان کے حق حقوق دینے کے بجائے ان کو شیڈول 4 جیسے کالے قوانین میں جکڑ کر ان کے اوپر ازداد دہشت گردی ایکٹ لگا کر ان کی پرامن آوازوں کو دبانے کی کوشش کرتی ہے۔ میں آج اسلام آباد میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ گلگت بلتستان کے عوام اب ان کو شعور آ چکی ہے، اب عوام باہر نکل چکے ہیں، اب ہم اپنے حقوق کے لیے آپ شیڈول 4 نہیں شیڈول 10 بھی لگاؤ لیکن ہم اپنے حقوق آپ سے لے کر رہیں گے۔ پچھلے کئی دنوں سے آپ کو گلگت بلتستان کے اندر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، کوئی بھی دہشت گرد جو ہڑور میں کسی ذبح کرتا ہے، جو لولو سر میں ذبح کرتا ہے، جو بابو سر میں ذبح کرتا ہے، جو ان کی زیر سے سرپرستی وہاں کے لوگوں کو گن پوائنٹ پر مارتا ہے، کوئی بھی اس شیڈول 4 میں شامل نہیں ہے۔ کسی کو بھی وہاں پہ دہشت گردی کا ایک نہیں لگا ہے۔ وہاں پہ دہشت گردی کا ایک لگتا ہے تو مجھ جیسے نہتے بندے پہ لگتا ہے، شبیر مائر جیسے نہتے بندے پہ لگتا ہے، نفیس جیسے نہتے پہ لگتا ہے، تعارف عباس جیسے، بابا جان جیسے، اور وہاں پہ نجف جیسے جو عوام کی پرامن حقوق کی بات کرتے ہیں ان کے اوپر یہ شیڈول 4 لگاتے ہیں۔ اور آج میں نے سنا ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر دفعہ 144 یہ لگانے کے چکروں میں ہے۔ میں ان کو بتاتا چلوں کہ آپ اگر دفعہ 144 لگاؤ گے ہم تمہیں کہیں گے دفعہ ہو جاؤ 144، اور اس طرح کے جو ایکس لگا کے اب ڈرانے کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ ہم اپنے حقوق کے لیے اٹھیں گے، لڑیں گے۔ اور میرے بھائیوں میں آپ کو بتاتا چلوں یہ جو فیصلہ کن گڑی یہاں پہ پہنچی ہے، گلگت بلتستان کے دور دراز یاسین سے لوگ، کھرمنگ سے لوگ، استور سے، چلاس سے، ہنزہ سے، نگر سے اور ہر جگہ سے لوگ گلگت پہنچے ہوئے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں وہاں موجود ہے۔ ٹھٹھرتی سردی میں آپ ان کا جذبات دیکھ رہے ہو، وہ جس طریقے سے اپنے حقوق کی بات کر رہے ہیں، مجھے یقین ہے کہ ہم اپنے حقوق کو لے کر آگے بڑھنے میں ہم کامیاب ہوں گے۔ میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ گلگت بلتستان کے اندر ہمارے جتنے بھی پہاڑ ہیں یہ غیر مقامی سرمایہ داروں کو لیزز پر دیے ہوئے ہیں۔ یہ معاہدہ کرتے ہیں جو وہاں مقامی کچھ سہولتکار اور اعلیٰ کار جن کے ساتھ یہ معاہدہ کرتے ہیں، اور عوام کو 1 روپے کا فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے یہ جو معدنیات وہاں سے نکالتے ہیں اس کے بعد ہمیں جو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کلائمیٹ چینج کا مسئلہ وہاں پہ ہے، اور گلگت بلتستان کے اندر جو ہماری خوبصورت جو آب و ہوا تھی وہ بھی خراب کرنے کے چکروں میں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہاں پہ یہ ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ ہم آپ پہ پچھلے 75 سالوں سے گندم سبسڈی دے کر ہم آپ پہ احسان کر رہے ہیں۔ میں سوال پوچھتا ہوں کیا آپ ہمیں گندم سبسڈی مفت میں دے رہے ہو؟ کیا آپ سوس ڈرائی پورٹ سے سب وہ جو کمائی کے حاصل کرتے ہو کیا وہ ساترف ہے؟ کیا ہمارے دریائے سندھ جو پورے پاکستان کو سیراب کرتا ہے، اگر آپ اس دریائے سندھ کی رائلٹی ہی گلگت بلتستان کے عوام کو دے دو تو پھر میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں تمہارے اس سبسڈی کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ ہم اپنے لیے اپنا سبسڈی کا، اپنے گندم کا، اپنے بجلی کا، اپنے پانی کا بندوبست ہم خود کریں گے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاؤں دیامر بادشاہ ڈیم کے نام سے گلگت بلتستان کو ڈبویا جا رہا ہے۔ ہمارے آبا و اجداد کی قبریں جو ہے وہاں تباہ ہو گئی ہے، جو آثار قدیمہ تھی وہ مٹ چکی ہے۔ 4800 میگا واٹ یہ بجلی پیدا کر رہے ہیں، اور اس میں سے 1 میگا واٹ بھی گلگت بلتستان کو یہ لوگ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس بجلی سے گلگت بلتستان میں اس وقت 2 گھنٹے بجلی آتی ہے، اور 22 گھنٹے ہمارے عوام اندھیرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اس علاقے کے اندر پانی کے ذخائر موجود ہے۔ اس نااہل حکومت اور یہ وفاق کے جو نااہل جو سرمایہ دار یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہمارے اوپر قبضہ کر کے، ان کے اندر اتنی حیثیت نہیں ہے کہ وہاں پہ اس پانی کے اندر بجلی پیدا کرے اور عوام کو بجلی فراہم کرے۔ میں یہ بتاتا چلوں کہ اب دیامر بادشاہ ڈیم سے پیدا ہونے والا 4800 میگا واٹ جو بجلی آپ گلگت بلتستان کو ڈبو کر پیدا کر رہے ہو، اس سے سب سے پہلے گلگت بلتستان کے عوام کو آپ نے بجلی دینا پڑے گا۔ اگر نہیں دینے کی صورت میں موجودہ جو تحریک چل رہی ہے اس سے ڈبل تحریک وہاں پہ سٹارٹ ہوگی۔
نہیں چلے گی، نہیں چلے گی۔ سنی کا دشمن بنایا جاتا ہے، سنی کو اسماعیلی کا دشمن بنایا جاتا ہے، اگر وہ کارڈ نہیں چلتا پھر یہ علاقاریت بلتی اور گلگتی کے نام سے لڑایا جاتا ہے۔ کبھی یہ ہڑور کراتے ہیں، کبھی بوسر کراتے ہیں، کبھی لولوسر کراتے ہیں، لیکن میں آج آپ لوگوں سے آپ کے ہم اس جلسے کی وساطت سے ہم مقتدر حلقوں کو یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ اب گلگت بلتستان میں کوئی شیعہ سنی نہیں ہے، کوئی اسماعیلی نور بخشی نہیں ہے، کوئی گلگتی بلتی نہیں ہے، کوئی ہنزائی نگری، کوئی غزری نہیں ہے۔ اب ہم گلگت بلتستان کے ہیں اور اپنے حقوق کے لیے تب تک لڑیں گے جب تک ہم اپنا حقوق حاصل نہیں کرتے ہیں۔ اب ہمیں اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اتفاق پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ جو ہم اسمبلی میں جن لوگوں کو ہم بھیجتے ہیں وہ ایک تو وہ اسمبلی ہی ڈمی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نمائندے ہم وہاں بھیجتے ہیں وہ اس سے بھی یہ اس اسمبلی کو ہم قانون ساز اسمبلی کے بجائے ہم نے نیا نام بے غیرت ساز اسمبلی رکھا ہوا ہے۔ اس لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جس کو بھی جتنا بھی بڑا حق پرست جو حقوق کی بات کرتا تھا، جو جب جیت کے اس اسمبلی کے اندر جاتا ہے سوائے ناجی کے سارے بے غیرت بن جاتے ہیں۔ اس لیے یہ گلگت بلتستان بے غیرت ساز اسمبلی ہے، اس کے اوپر ہمارے کوئی امیدیں اس سے نہیں ہے۔ ہم نے مطالبہ کیا ہے گلگت بلتستان کے اندر خود مختار قانون ساز اسمبلی کا قیام عمل میں لایا جائے، اور گلگت بلتستان کے جتنے بھی ریسورسز ہیں، جو بھی ہمارے حقوق ہیں، ہمیں اپنے حوالے کیے جائے۔ ہم وہاں پہ یا بھوکا رہیں گے یا بہت ہی خوشحال رہیں گے۔ اس شعر کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ دنیا میں قتیل اس سے منافق نہیں کوئی، جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا۔